کیسے ایک میسی نے لاہور سے لاپتہ خاتون کو پشاور سے بازیاب کروایا؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ تھانہ چمکنی کے ایس ایچ او ساجد خان نے بتایا کہ خاتون ترناب میں واقع ایک سکول کی چھت پر کرائے کے مکان میں پچھلے چند ماہ سے رہ رہی تھی۔ پچھلے 6 ماہ سے لاپتہ دیبا نامی خاتون لاہور پولیس کی تفتیش، مختلف جگہوں پر چھاپوں اور کوششوں کے بعد بالآخر پشاور سے ملکہ علاقہ ترناب فارم کے ایک سکول سے بازیاب کروا لی گئی ہیں، جبکہ ملزم کے قبضے سے 1,47,00,000 روپے بھی برآمد کر لیے گئے۔ لاہور کے تھانہ رنگ محل پولیس نے لاپتہ خاتون کا ٹھکانہ معلوم کرنے کے بعد تھانہ چمکنی کو معاونت کی درخواست کی، جس کے بعد چمکنی پولیس کی ٹیم نے پنجاب پولیس کے ہمراہ ترناب فارم میں چھاپہ مار کر خاتون کو بازیاب جبکہ ملزم وسیم کو گرفتار کر لیا۔ تھانہ چمکنی کے ایس ایچ او ساجد خان نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ خاتون ترناب میں واقع ایک سکول کی چھت پر کرائے کے مکان میں پچھلے چند ماہ سے رہ رہی تھی۔ ایس ایچ او نے مزید بتایا کہ جس وقت انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو خاتون کمرے کے ایک کونے میں فرش پر بیٹھی تھی، جبکہ ملزم بھی کمرے میں ہی موجود تھا۔ پولیس کے مطابق خاتون شادی شدہ ہیں اور ان کی گمشدگی FIR پہلے سے ان کے شوہر کے خلاف کٹ چکی تھی، تاہم 3 ماہ کی حراست اور ثبوت نہ ملنے کی بنیاد پر ان کی ضمانت ہو گئی۔ خاتون کے لاپتہ ہونے کا اصل ماجرا کیا تھا؟ تھانہ رنگ محل میں اس کیس کے تفتیشی افسر جمشید عباس تارڑ نے بتایا کہ ملزم پولیس کی تحویل میں ہے، جبکہ مسمات دیبا بھی لیڈی پولیس کانسٹیبل کی نگرانی میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چند سال قبل اس خاتون نے پسند کی شادی کی تھی، جو کہ زیادہ دیر نہیں چل سکی اور خاتون میکے جا کر بیٹھ گئیں۔ اس دوران دیبا کی ملاقات انٹرنیٹ پر کوئٹہ کے ایک لڑکے وسیم سے ہوئی، جنہوں نے انہیں یہ جھانسا دیا کہ وہ امریکہ میں رہتے ہیں اور دیبا سے شادی کر کے وہ انہیں بھی امریکہ لے جائیں گے۔ چونکہ دیبا اپنی شادی شدہ زندگی سے ناخوش تھیں، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ امریکہ جا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کر لیں گی۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ وسیم سے انٹرنیٹ پر ملاقات کے بعد دیبا نے اپنے والدین سے اصرار کیا کہ انہیں جائیداد میں سے حصہ دیا جائے۔ دیبا کے والدین نے شاید اسی تناظر میں تقریباً 1.5 کروڑ روپے الماری میں رکھے تھے، جو ایک دن دیبا چپکے سے نکال کر لے جاتی ہیں۔ وسیم پہلے انہیں بلوچستان لے گیا، تاہم جب وہاں حالات موقف نظر نہ آئے تو انہیں پشاور کے پاس ترناب کے علاقے میں لے آیا۔ دیبا نے اس دوران پشاور کی عدالت میں خلع کے لیے درخواست بھی جمع کی۔ جمشید عباس کے مطابق اس تمام عرصے میں دیبا اور وسیم کے بارے میں کسی کو خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں ہیں۔ وسیم ایک جانب خاتون کو دھوکے سے روکے ہوئے تھا تو دوسری جانب اس کو مارنے پیٹنے بھی لگا تھا۔ خیال رہے کہ وسیم بھی پہلے سے شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ تھا۔ جب دیبا کے شوہر کا کیس میرے پاس آیا تو میں نے نوجوان سے تمام معاملے کا پوچھا۔ میں نے ان سے موبائل سم حاصل کر کے گھات بٹھا دی کہ کسی نہ کسی دن تو دیبا اس پر کال کرے گی، اور وہی ہوا۔ دیبا نے میسج کیا جس میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ غلط فہمیوں کو کوس رہی تھیں۔ تفتیشی افسر جمشید عباس کے مطابق انہوں نے دیبا کے شوہر سے موبائل سم حاصل کر کے اسے ایکٹیو رکھتے ہوئے اس کی مانیٹرنگ شروع کر دی، اور کچھ عرصہ بعد انہیں اس وقت کامیابی ملی جب دیبا نے اسی سم پر اپنے شوہر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ موبائل پیغامات سے پولیس کو یہ پتہ چلا کہ گمشدہ لڑکی خیبر پختونخوا کے علاقے ترناب فارم میں رہائش پذیر ہے۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ اس معلومات کے بعد انہوں نے خیبر پختونخوا پولیس سے رابطہ کیا اور ان کی مدد سے مغویہ تک رسائی میں کامیاب ہوئے۔ پنجاب پولیس نے گزشتہ ہفتے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ دیبا کو بازیاب کرتے وقت جو رقم انہوں نے برآمد کی وہ پولیس کے پاس ہے۔ انڈیپینڈنٹ اردو کے سوال پر سب انسپکٹر جمشید عباس نے بتایا کہ ملزم نے کل 1,57,00,000 سے چند لاکھ خرچ کر لیے تھے، جبکہ باقی رقم پولیس نے ان سے برآمد کر لی۔ خاتون کی جانب سے اتنی بڑی رقم ملنے کے بعد ملزم فرار کیوں نہیں ہوا؟ اس پر جمشید تارڑ نے بتایا کہ ملزم سب کچھ قانونی طریقے سے کرنا چاہ رہا تھا۔ ملزم خلع کا کیس فائل کرنے کے بعد، جو کہ ابھی تک عدالت میں ہے، خاتون کو اس کے شوہر سے طلاق دلوا کر خود اس سے شادی کر کے بعد میں اس کو طلاق دینے کی نیت لگائے بیٹھا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم وسیم کو پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 365B کے تحت گرفتار کیا گیا ہے، تاہم اگر خاتون کی رضامندگی پر ان کا طبی معائنہ ہوا تو مزید دفعات بھی لگ سکتی ہیں۔